کتا آ گیا آپ ڈر گئے، چوہا آ گیا آپ ڈر گئے، چھپکلی گر گئی آپ ڈر گئے. اس کو خوف نہیں کہتے، یہ خوف نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بچانا ہے اچانک آنے والی چیز سے. جیسے بہت تیز ابھی غبارہ پھٹ گیا تو آپ کے جسم کے اندر حرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی ہے، بے اختیار ہے. یہ فطرت میں ہے انسان کے. بھیانک آواز سے یا اچانک آنے والی چیز سے وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے، تو اس کو خوف نہیں کہتے. بلکہ میں جس خوف کی بات کر رہا ہوں وہ خوف ہے یہیں بیٹھے ہیں لیکن اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا. یہ جو خوف ہے ایمان کی لذت جسے ملتی ہے، یہ خوف اسے نہیں ہوتا. انہی کے لیے قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے دوست انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت میں کسی بات کا غم ہوتا ہے. تو خوف اور غم اگر نکالنا ہے تو یہ تین چیزیں آنی چاہیے آپ کے اندر. پھر سے گن لو، تین چیزیں بہت ہی اہم ہیں. نمبر 1، پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. دوسری چیز ہے آپ کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو. میرا رب راضی ہو اس کے لیے میں اس سے دوستی کیا ہوں، محبت مجھے اسی لیے ہے. تیسری چیز کفر و شرک میں لوٹنے کو سخت ناپسند کرتے ہو، جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اورلی جب کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کہتا ہے میرے اندر تو ہے، میں دنیا میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ سب بھی محبت کرتے ہوں گے، جواب تو سب کا وہی ہے. دوسری چیز آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں، یہ بھی آپ کے اندر ہے، یہ بھی آپ کہہ دیں گے ابھی جواب میں. تیسری چیز بھی اگر میں پوچھوں کیا کفر و شرک کی طرف لوٹنا پسند کرتے ہو، آپ کہیں گے ہرگز نہیں، میں سخت ناپسند کرتا ہوں. تینوں چیزیں تو ہیں آپ کے اندر. پھر کیا ایمان کی لذت اور چاشنی ملی کہ نہیں ملی؟ شاید وہ درجے کو نہیں پہنچے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. زبانی کہہ دینا اور ہے لیکن عمل سے تمہارا ثابت کر کے دکھانا اور ہے. ہاں بندہ کہتا تو ہے کہ پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے عزیزو، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. دنیا کے عشق کا حال یہ ہے، دنیا کے مجازی عشق کا حال یہ ہے، لیلا کے گھر کے اطراف بہت سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے، میں بھی مجنوں میں بھی مجنوں. تو لیلا کی خادمہ نے کہا کہ کتنے مجنوں پال رکھے ہیں تو نے، وہاں تو بھیڑ ہے باہر. لیلا نے حلوہ پکایا اور خوبصورت اچھی لذت والا حلوہ، کہا کہ جاؤ میرا جو مجنوں ہے اسے حلوہ دے دو. خادمہ باہر لے کر کے آئی، لیلا نے حلوہ بھیجا ہے. مجنوں کون ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے لیلا مجنوں خالی یہ محاورہ ہے، حقیقت میں ایک تاریخی پس منظر ہے، تاریخ میں اس کا وجود ہے، اس کے لیے پیش کر رہا ہوں. لیلا کا نام سلمہ ہے، مجنوں کا نام قیس ہے. تو لیلا نے جب یہ کہا خادمہ سے تو خادمہ آ کر باہر کہتی ہے بہت سارے مجنوں آ گئے، سبوں نے کہا میں مجنوں میں مجنوں، سب حلوہ ہمیں دے دو. اور اس میں ایسا چھینا جھپٹی ہوئی کہ حلوہ سب میں ادھر ادھر ہو گیا. اور اس کے بعد خادمہ آ کر کے پھر سے کہتی ہے کہ سارے لوگ تو اس پر ٹوٹ پڑے، سبوں نے کھا لیا اس کو. پھر لیلا نے کہا ایک چاقو چھری لے کر کے برتن لے کر باہر جاؤ، کہو کہ لیلا نے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. خادمہ باہر آ کر کے آواز دیتی ہے کہ اب کی بات لیلا نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے.
सब इधर उधर खुजाते हुए निकल गए। ओरिजिनल मजनू जो था वो आगे आया, जो हलवा खाया भी नहीं था, वो आगे आया और उसने कहा कि लाओ। लैला ने अगर जिस्म से गोश्त का टुकड़ा मांगा है तो मैं काट के देता हूँ। उसने चाकू लेकर अपने जिस्म की कई जगहों से गोश्त काटना शुरू किया और सब उसने रख दिया और कहा कि लैला ने ये नहीं बताया कि किस जगह का चाहिए। मेरे अजीजों, मोहब्बत की या इश्क की ये दुनियावी मिसाल अगर दी जाती है